والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ایسا ثواب دیا جاتا ہے جیسا کسی نے 70 فرائض ادا کیے. ان فرائض میں ایک فریضہ زکوٰۃ کا ہے. تو عام طور پر لوگ زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، تو اس کے متعلق چند فضائل بھی عرض کرنے ہیں اور چند وعیدات بھی عرض کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے نکات کا ذکر کرنا ہے جس سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. اور یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونا چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سونا چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے عیب لگانے والے، طعنہ دینے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون میں ہی نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اس کو پھینک دیا جائے گا ایک روننے والی آگ کے اندر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ رب العالمین اس کی ہولناکی کو بیان فرما رہے ہیں، تمہیں کیا پتا یہ روننے والی آگ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ انسان کی آگ نہیں ہے، لکڑی اور پتھر کی آگ نہیں ہے کہ جس کو پانی کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے یا کسی کیمیکل کے ذریعے سے بجھایا جا سکے. یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے. التی تطلع الافئدہ، اور یہ اتنی ہیبتناک، اتنی ہولناک اور اتنی خطرناک ہے کہ یہ کلیجے تک کو جلا دیتی ہے. انسان کا پہلے جسم جلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کلیجے تک بات پہنچتی ہے. تو یہ آگ ایسی آگ ہے جو انسان کے کلیجے تک پہنچ جاتی ہے. یہ دو آیات یا دو مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی ہے، اس کے ذیل کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی ہے.
اتنی سخت وعید اس لیے فرمائی ہے کہ اس کائنات کا پورا نظام اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ جان اور مال ہم سے خرید لیا اور اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا، اور پھر ہم کو کچھ دنوں کے لیے استعمال کے لیے دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے کسی کے دل میں ڈالا تم کپڑے کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم بنیان کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم جو ہے مختلف کپڑوں کے جو مختلف اقسام ہیں ان اقسام کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم سونے کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم چاندی کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم لکڑی کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم دروازوں کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم کھڑکیوں کا کاروبار کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم گرل کا کام کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم لوہے کے کام کرو، اور کسی کے دل میں ڈالا تم اجناس کا کام کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم غلوں کا کام کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم زراعت کرو، کسی کے دل میں ڈالا تم ملازمت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم جو ہے تجارت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین فرمانا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے اس معیشت کی تقسیم کی ہے۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھ گیا اور اسی بازار کے اندر 20 دکانیں، جب وہ دکان کھولتا ہے تو تجوری خالی ہوتی ہے اس دن کے اعتبار سے، اور پھر جب دکان بند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہوتا۔ تو یہ گاہک کس نے بھیجا؟ تمہارے دل میں اگر ایک چیز بیچنے کی ڈالی تو کس کی اور کے دل میں ڈالا کہ نہیں اس سے نہیں، اس سے خریدوں گا۔ اور ایسا دور بھی گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک کپڑا خریدنے آیا، کپڑا خریدنے کے بعد اس آدمی نے گاہک سے بات چیت کی، کپڑے کے اوپر بھاؤ تاؤ طے ہو گیا، اور بھاؤ تاؤ طے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کپڑے پہ آپ راضی ہیں؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اتنے پیسے پہ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا برابر سے لے لیجیے۔ اب یہ دیکھیے قدرت کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بھاؤ تاؤ کیا ہے، میں نے آپ کی دکان میں کپڑا پسند کیا ہے، میں نے آپ سے ریٹ طے کیا، تو انہوں نے کہا یہی کپڑا یہی بھاؤ یہ میرے برابر والی دکان سے لے لو۔ تو اس نے کہا مجھے راز بتاؤ تم کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اس کو چھوڑیے، آپ میرے برابر والی دکان سے لے لو۔ اس نے کہا نہیں تمہیں اب بتانا پڑے گا۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ صبح سے میری بسم اللہ ہو گئی ہے، میرے پڑوسی کی بسم اللہ نہیں ہوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے خریدیے تاکہ اس کی بھی بسم اللہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ کس ذات نے دل میں ڈالا۔ گاہک اس کی دکان پہ آیا، گاہک اس سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں صبح سے بونی نہیں ہوئی۔ بونی یہ ہندوانہ لفظ ہے، آپ یہ کہیے صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک گر کی بات عرض کر دوں، وہ گر کی بات یہ ہے کہ جب آپ دکان کھولنے لگیں تو آپ پڑھا کریں، جب گھر سے نکلیں تب بھی، جب دکان کھولنے لگے تب بھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر آپ اللہ کی کرم نوازی کو دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کیسے عنایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور یہ سب تجربات ہیں۔ ایک اور تجربے کی بات یہ ہے کہ جب آپ گاہک سے ڈیل کرنے بیٹھیں تو آپ علم نشرح لک صدرک پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیجیے، تو اللہ رب العالمین آپ کی بات گاہک کو سمجھا دیں گے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے قرآن کی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو یہ ایک گر کی بات آپ لوگوں کو بیچ میں عرض کر دی۔ اس کے بعد یہ بات سمجھیے کہ انسان زراعت کرتا ہے تو آپ غور کیجیے ذرا سا، زمین ایک ہی ہے اور پانی ایک ہی ہے، کھاد ایک ہی ہے، سونا یوریا ایک ہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف دال نکل رہی ہے، ایک طرف چاول نکل رہا ہے، ایک طرف گندم نکل رہا ہے،
سب کی خوشبوئیں الگ، سب کے رنگ الگ، سب کا ذائقہ الگ، یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ غور کریں گے کہ چاولوں کی بھی قسمیں ہیں، پھر دالوں کی بھی قسمیں ہیں، پھر چنے کی بھی قسمیں ہیں، پھر زیرے کی بھی قسمیں ہیں، پھر تل کی بھی قسمیں ہیں، پھر جڑی بوٹیوں کی بھی قسمیں ہیں، پھر مسالہ جات کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہی ذات یہ سب چیزیں نکال رہی۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ انسان نے ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے بے جان دانے سے جاندار پودا نکالا، اور پھر جاندار پودے سے اللہ رب العالمین نے پھول نکالا، پھر پھول سے پھل نکالا، پھر پھل کے اندر ذائقہ دیا، پھر پھل کو پکایا، پھر اس کے بعد پھل کو لوگوں نے اسٹور کیا۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ جب یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس اللہ کے حکم کو پورا نہ کر کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اس کی وعید اتنی سخت کیوں ہے۔ اب آپ سوچئے، معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ زقوم جو جہنم کا انتہائی تکلیف دہ پھل ہے کہ اس کو کھانے کے نتیجے کے اندر حلق سے لے کر پخانے کے راستے تک ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، اور اس کی سوزش، اس کی تکلیف اتنی سخت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے جانوروں کی طرح زقوم چر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین، یہ بتلائیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مال دیا اس مال کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، زکوٰۃ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ فریضہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارا سال تم مال استعمال کرو۔ سال میں تم اسلامی مہینے کے اعتبار سے پچھلے رمضان کے اندر تم صاحب نصاب بنے، یعنی 52.5 تولہ چاندی تمہارے پاس آ گیا یا اس کی قیمت آ گئی، اور پھر اگلے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو تمہارے پاس جتنا پیسہ موجود ہے، درمیان میں جو آیا گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ رمضان کے پچھلے سال کے رمضان کی پہلی تاریخ سے دوسرے سال کی رمضان کی پہلی تاریخ تک، یہ میں نے رمضان کی مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ کا حساب اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر انگریزی مہینے کے اعتبار سے، شمسی مہینے کے اعتبار سے حساب کریں گے تو 10 دن زیادہ کا حساب کریں گے، کیونکہ ایک عرصے بعد 2 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو 2 مہینے کی زکوٰۃ رہ جاتی ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اور سال کے شروع میں آپ کے پاس نصاب ہے، اور سال کے آخر کے اندر یعنی دوسرے سال کے رمضان کی پہلی تاریخ تک جتنا مال آپ کے پاس ہے، چاہے پچھلے سال آپ کے پاس 52.5 تولہ تھا اور اس سال آپ کے پاس 1 لاکھ تولہ ہے، تو اب ہر مال کے اوپر سال گزرنا ذکر ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں جو مال آیا ہے اس کو بھی شامل کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5%۔ اور یہ 2.5% زکوٰۃ کے بدلے میں اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، فرشتے کی جماعت مقرر کی ہے، وہ صبح سے شام تک یہ دعا کرتی ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو مال کو روک کے بیٹھے ہوئے ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ خرچ کرنے کے نتیجے میں مال کم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال،
جو انسان صدقہ کرتا ہے اس صدقے کے نتیجے کے اندر مال میں کمی نہیں آتی، مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت کا مال ہے، حالانکہ مال کی برکت کا مال ہے۔ مال کی کثرت، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال ہے اور بے شمار مال ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس کے گردے فیل ہو گئے، اللہ نہ کرے اس کے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کو شوگر ہو گئی، اللہ نہ کرے اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کو یرقان ہو گیا، تو اب مال موجود ہے لیکن وہ مال اس کے کام کا نہیں۔ تو مال کی برکت یہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ مال کی کثرت جو ہے، مال کی برکت کی دوسری شکل کیا ہے؟ مال کی برکت کی دوسری شکل یہ کہ تھوڑے میں اللہ نے زیادہ کام بنا دیے، اور مال کی بے برکتی کیا ہے؟ زیادہ کے اندر تھوڑے کام بنائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 5 لاکھ روپے کمائے اور اب اس کو ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس کے اندر اس کے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا، تو اس کا مطلب یہ مال میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مال کی برکت مانگنی چاہیے۔ برکت کے اندر مال برتنا بھی نصیب ہوگا، مال کا استعمال کرنا بھی نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین تھوڑے میں زیادہ پورا کر دیں گے، اور خوشحالی بھی ہوگی، یعنی دلی سکون، قلبی سکون، آپس میں محبتیں، آپس میں الفتیں، آپس میں رواداری، آپس میں لحاظ، میاں بیوی میں محبت، بچوں اور ماں باپ میں محبت، یہ مال کی برکت کے نتیجے میں آتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی رشوت لے کے اپنا مال بنایا، اور آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ایک اچھے علاقے میں، پوش علاقے میں بنگلہ بنایا، گاڑی خریدی کہ میری ریٹائرمنٹ کی لائف اچھی ہوگی۔ آپ یہ عبرت کا واقعہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آخری وقت ان کا کوارٹروں کے اندر گزرا، بیوی اور بچے جن کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا تھا انہیں دھکے دے کے شوہر کو گھر سے نکال دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں، اور آج کل مختلف واقعات آ رہے ہیں، ان واقعات کے اندر ارب پتی نہیں ارباہ پتی آدمی ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر زندگی گزار نہیں سکتا، اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا ہوا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے استاد فرمائے لگے کہ ایک آدمی کو امریکہ میں انہیں قرآن تراویح میں سنایا، پھر بیان کیا، بیان کر کے دیکھا ایک آدمی رو رہا ہے، تو ان کے پاس چلے گئے وہ، اور جا کے کہا کہ بھائی میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا ہوں، میں مسافر ہوں، تم جو ہے میری مدد، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ اس نے کہا نہیں، تم میری بات سن لو۔ تو اس نے اپنا دردناک واقعہ پورا سنایا۔ اس دردناک واقعے کو خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جب میں پاکستان سے آیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس سکون تھا، میرے پاس بیوی بچے تھے، میرے پاس جو ہے اطمینان تھا، راحت تھی، اور یہاں آ کے میں نے کمایا، دن رات ایک کیا، کسی بڑے علاقے کا نام بتایا کہ اس بڑے علاقے کے اندر فلاں بڑے آدمی کے برابر والا بنگلہ میرا ہے، لیکن نہ بیوی میری ہے، بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی، بچی کسی اور کے ساتھ چلی گئی، بیٹا کسی اور کے ساتھ چلا گیا، اب میں تنہا مجرموں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ مال کی برکت نہیں ہے، یہ مال کی بے برکتی ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک کے بدلے میں 100 گنا، 100 سے زیادہ 700 گنا، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین لامحدود عنایات کر دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی بات عرض کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ بات عرض کرنی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے حساب کر کے نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ حساب کر کے نکالنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ سے نہ نکالیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم سال بھر نکالتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ میاں اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ پورا جس طریقے سے تم آڈٹ کرتے ہو، اپنے مال کو دیکھ کر اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہو دنیا کے خوف سے، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے تم اپنے مال کا پورا حساب لگاؤ۔ پورا حساب لگانے کے بعد 2.5% نکالنے کی نیت کر لو، نکالتے ہوئے یا ادا کرتے وقت نیت کر لو۔ نیت کے بغیر اگر ادا کرو گے تو ادا نہیں ہوگی، نکالتے ہوئے نیت کر لو، پھر پورے سال میں ادا کرتے ہوئے تم پہ پابندی نہیں ہے۔
اور ایک وعید سنا کے میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما خالت الزکات مالا الا اهلكته، جو کسی کا مال اس کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے تو وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی ادا نہیں کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا تو کی لیکن حساب کیے بغیر ادا کی، جس کے نتیجے میں کچھ مال بچا رہ گیا زکوٰۃ کا مال آپ کے اپنے مال کے ساتھ، اور وہ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوا تو یہ مال اس مال کو بھی خراب کر دے گا. بس یہ چند باتیں عرض کرنی تھی. چونکہ رمضان مبارک بھی ہے اور آپ لوگ جو ہے کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے تھے، تو بس ان باتوں کو میں نے عرض کر دیا. باقی تفصیلات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے سہولت رکھی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے، مفتیان اکرام نے باضابطہ طور پر زکوٰۃ کے مسائل کے لیے کتابچے تیار کر دیے. اللہ تعالیٰ جامعہ کو جزائے خیر دے. جامعہ نے باقاعدہ آن لائن فتاوے کا سسٹم بھی شروع کر دیا ہے. آن لائن بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی صورتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت رکھی ہوئی ہے کہ مدارس کے اندر آپ مال جمع کریں. انشاءاللہ علماء اکرام پوری ذمہ داری سے اس کو صحیح مصرف میں پہنچائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب